بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 343 میں نماز جمعہ میں مومنین کی تعداد اور جماعت کی شرط پر گفتگو ہونے والی ہے۔ بقیہ واجب اور مستحب نمازوں پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ نماز جمعہ کی شرائط کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نماز جمعہ کے وجوب میں تعداد کی شرط ہے۔ تعداد کے متعلق آراء کا جائزہ لیا جائے گا۔ نماز جمعہ کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی شرط اور متعلقہ مسائل اور احادیث کو ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَاجْتِمَاعُ خَمْسَةٍ فَصَاعِدًا أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فِي الْأَصَحِّ وَهَذَا يَشْمَلُ شَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَدَدُ وَهُوَ الْخَمْسَةُ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ لِصِحَّةِ مُسْتَنَدِهِ وَقِيلَ سَبْعَةٌ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُمْ ذُكُورًا أَحْرَارًا مُكَلَّفِينَ مُقِيمِينَ سَالِمِينَ عن المرض والبعد المسقطین وسیاتی ما يدل علیہ۔ یہ جو بریکٹ کے درمیان عبارت ہے یہ شہید اول کی عبارت ہے۔ فرماتے ہیں 5 بندوں کی یا ان سے زیادہ کا جمع ہونا شرط ہے کہ ان میں سے ایک امام جماعت بھی ہو۔ صحیح تر قول یہی ہے کہ 5 بندے باشمول امام جماعت کے نماز جمعہ کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے وجوب کے لیے کافی ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی سی عبارت ہے شہید اول کی کہ 5 بندے یا اس سے زیادہ جمع ہوں باشمول امام جماعت کے، تو یہ عبارت 2 شرطوں کو شامل ہے۔ احدہما العدد، پہلی شرط ان میں سے ہے کہ مومنین کی تعداد پوری ہونی چاہیے۔ وَهُوَ الْخَمْسَةُ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، تو کتنی تعداد ہونی چاہیے نماز جماعت کے قیام کے لیے کم از کم؟ تو فرماتے ہیں اس میں 2 قول ہیں۔ صحیح تر قول کی بنیاد پر 5 بندے کافی ہیں باشمول امام کے۔ اگر 5 بندے جمع ہو جائیں نماز جماعت کو قائم کرنے کے لیے تو پھر یہ واجب ہو جاتی ہے۔ لِصِحَّةِ مُسْتَنَدِهِ، شہید ثانی فرماتے ہیں چونکہ اس نظریے کی جو دلیل ہے وہ صحیح اور معتبر ہے، حجت ہے، اس وجہ سے 5 ہی کافی ہیں۔ وَقِيلَ سَبْعَةٌ، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ 7 بندے کم از کم ہوں تو جا کر نماز جمعہ واجب ہوگی، اگر ان سے کم ہوں تو پھر نماز جمعہ واجب نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے کہ اس میں جو بحث ہے وہ صحیح اور معتبر دلیلوں کی روشنی میں آپ کو دیکھنی چاہیے۔ صحیح دلیلیں چونکہ 5 نفر کو کافی سمجھتی ہیں، اس وجہ سے اس کو انہوں نے صحیح تر قول قرار دیا ہے۔ اچھا، یہ جو 5 بندے جمع ہو جائیں نماز جماعت کے لیے تو کس قسم کے لوگ ہوں؟ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُمْ، اور شرط ہے کہ یہ جو 5 بندے جمع ہوں ذکوراً، مرد ہوں، عورتیں اس میں شامل ہوں تو ان کو نہیں گنا جائے گا۔ احراراً، آزاد ہوں، غلام نہ ہوں۔ مکلفین، اور یہ مکلف ہوں، عاقل بالغ ہوں، نابالغوں کا اجتماع کافی نہیں ہوگا اور مجنون کا بھی ہونا کافی نہیں ہوگا۔ مقیمین، مسافر نہ ہوں، مقیم ہوں، وطن میں رہنے والے ہوں۔ مسافر جن کی نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے تو وہ کافی نہیں ہے۔ سالمین عن المرض والبعد المسقطین، اور یہ جو نماز جمعہ کے لیے جمع ہو رہے ہیں وہ سالم ہوں، مریض نہ ہوں اور اتنا دور نہ ہوں کہ جس سے ان سے نماز جمعہ کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ تو یہ جنابی دوری جو ہوتی ہے جناب اس کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ وَسَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، اور ان سب شرطوں کی دلیلیں آئندہ بعض
ہونے والی ہے، یعنی بیان کیا جائے گا بعد میں، جو ان چیزوں کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر ہم اس پہلی شرط عدد کی دلیل کو دیکھیں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جمعہ کے صحیح ہونے میں عدد شرط ہے، اختلاف اس تعداد میں ہے کہ کتنے لوگ ہوں کم از کم۔ تو مشہور نظریہ یہ ہے کہ 5 نفر کافی ہیں جن میں سے ایک امام جماعت ہو۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، آیت میں تو نماز جمعہ واجب کی گئی ہے، اب اس میں جو عدد کی شرط ہے تو جو عدد موضع اتفاق ہے اس کو لیا جائے گا، اور زیادہ جو افراد کی شرط ہے پھر اس کو نہیں لیتے۔ وہ روایات بھی اس کی ہیں، صحیح منصور بن حازم امام صادق علیہ السلام سے، یجمع القوم یوم الجمعہ اذا كانوا خمسۃ فما زاد، جب جمعہ کے دن 5 یا زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو جمعہ پھر کیا ہے قائم کریں گے لوگ۔ وَإِن كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلَا جُمعَةَ لَهُمْ، اگر 5 سے کم ہوں تو پھر ان کے لیے جمعہ نہیں ہے۔ یہ روایت باب 2 ابواب نماز جمعہ میں موجود ہے۔ صحیح زرارہ بن عیون کوفی امام باقر علیہ السلام سے، لا تكون الخطبۃ والجمعۃ وصلاۃ رکعتین علی اقل من 5 رہط، 5 نفر سے کم پہ نماز جمعہ خطبہ اور 2 رکعتیں نہیں ہیں، وہ الامام و اربعۃ، اور وہ 5 بندے بھی امام جماعت کے ساتھ ہیں، اور 4 نفر اور ہو جائیں تو پھر نماز جمعہ صحیح ہے۔ صحیح بقباق عن ابی عبداللہ علیہ السلام، ایک مشہور راوی ہے جلیل القدر ثقہ، بقباق اس کا لقب ہے، تو اس نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، اذا کان قوم فی قریۃ صلوا الجمعہ 4 رکعات فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ بِهِمْ جَمَعُوا إِذَا كَانُوا 5 نفر، جب کسی دیہات اور قریہ میں لوگ صلوا الجمعہ 4 رکعات، اگر تو جماعت کے بغیر ہوں تو پھر 4 رکعت پڑھیں، اگر ان کے لیے خطبہ دینے والا موجود ہو تو پھر وہ کیا ہے جمعوا، یعنی جمعہ کو قائم کریں، اذا کانوا 5 نفر، جب 5 تک پہنچ جائیں۔ شیخ صدوق، شیخ توسی، بن حمزہ یا ابن حمزہ ابن زہرہ اور ابن البراد جو ہیں، ان سب کا نظریہ ہے کہ 7 نفر ہونے چاہیے بشمول امام جماعت کے، روایات ان کے پاس بھی ہیں۔ صحیح عمر بن یزید امام صادق علیہ السلام سے، اذا كانوا 7 یوم الجمعہ فلیصلوا فی جماعہ، جب جمعہ کے دن 7 بندے ہوں تو پھر جماعت میں پڑھیں۔ اور محمد بن مسلم کوفی کی روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، تاجب الجمعۃ علی 7 نفر من المسلمین ولا تاجب علی اقل منهم الامام وقاضیہ والمدعی حق والمدعی علیہ والشاہدان والذی یضرب الحدود بین ید الامام، یا یضرب بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ 7 نفر مسلمان ہوں تو جمعہ واجب ہوگا، ان سے کم پر نہیں ہے، اور ان کے عناوین بھی گنوا دی۔ یہ روایات باب دوم میں موجود ہیں۔ شیخ توسی علیہ الرحمہ نے دونوں گروہ روایات کے درمیان جمع کی ہے کہ 7 نفر والی جو روایات ہیں ان سے مراد واجب عینی ہو، اور 5 نفر والی وجوب تخیری، اور اس کی تائید صحیح زرارہ سے لی ہے۔ قلت لابی جعفر، میں نے امام باقر علیہ السلام سے عرض کی، علی من تاجب الجمعہ، جمعہ کس پر واجب ہے؟ فرمایا تاجب علی 7 نفر من المسلمین ولا جمعۃ لاقل من 5 من المسلمین، جمعہ 7 نفر مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے، 5 سے کم پر واجب نہیں ہوتا، احدهم الامام، کے جن میں ایک امام جماعت بھی ہو۔ فَإِذَا اجْتَمَعَ 7 وَلَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَخَطَبَهُمْ، جب 7 نفر جمع ہو جائیں اور انہیں خوف نہ ہو تو پھر کچھ ایک ان میں سے ان کو جماعت کرائے اور بعد خطبہ بھی دے۔ تو لا جمعہ لأقل من 5 واجب عینی اور تخیری کو شامل ہے، تو 7 کے ساتھ وہ واجب عینی ہوتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ 5 والی روایات وہ مشروعیت پر دلالت کرتی ہیں اور 7 والی وجوب پر، تو یہ بھی ایک
بہتر وجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ 5 والی کی سندیں معتبر اور صحیح ہیں، اور یہ دوسرا قول ایسے ایک نظریہ ہے، حالانکہ ادھر بھی صحیح اور معتبر روایات ہیں، تو ان کو جناب علی کیا کرنا چاہیے، مزید جمع کرنے کے لیے شہید ثانی کو کوشش کرنی چاہیے تھی، جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ اور ان 5 یا 7 نفر میں شرط ہے کہ مرد ہوں، آزاد ہوں اور مکلف ہوں، یعنی عاقل بالغ ہوں، مسافر نہ ہوں، مریض نہ ہوں اور زیادہ دور نہ ہوں، جمعے والی جگہ سے 2 فرسخ کے فاصلے پر نہ ہوں، مثال کے طور پر۔ تو ان کی کیا دلیل ہے؟ پہلی، مرد ہونے کی دلیل ہے، اول تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، صحیح زرارہ امام باقر علیہ السلام سے ہے، اس میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے، منہا صلاۃ واحدہ فرضها اللہ عز وجل فی جماعہ وہی الجمعہ وضعها عن 9، ایک نماز ہے جو اللہ نے جماعت پر فرض کی ہے اور وہ جمعہ ہے، اور جمعہ کو 9 افراد سے اس کو مثلا معاف کیا ہے، عن الصغیر والکبیر والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمریض والأعمى ومن كان على رأس فرسخین، نابالغ، بوڑھا، مجنون، مسافر، غلام، عورت اور مریض، بیمار اور اعمى، نابینا، اور جو 2 فرسخ کے سرے پر ہو۔ باب اول ابواب نماز جمعہ، صحیح ابن مسلم اور ابو بصیر امام صادق علیہ السلام سے ہے، منہا صلاۃ واجبہ علی کل مسلم ان یشہدها الا 5، ایک نماز واجب ہے ہر مسلمان پر کہ وہ اس میں حاضر ہو مگر 5 لوگوں کو معاف ہے، مریض، مملوک، مسافر، عورت اور بچہ، اور اسی طرح اور بھی روایات ہیں، یعنی ان میں اب جو ہے مرد ہونے کی تو شرط ہے، آزاد ہونے کی شرط جو ہے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اور نصوص بھی سابقہ یہی زرارہ اور سید مسلم اور ابو بصیر بھی دلالت کرتی ہے، اور حریت کی شرط سے غلام چاہے خالص ہو، چاہے مدبر ہو، چاہے مکاتب ہو، چاہے مبعض ہو، سب سے معاف ہے جناب، اگرچہ کہ شیخ طوسی مبسوط میں فرماتے ہیں کہ مبعض پر واجب ہوگا جمعہ جب اس کی نوبت میں جمعہ آ جائے۔ مکلف کا معنی تھا یعنی عاقل بالغ ہوں، تو بلوغ اور عقل کی شرط ہے، یہ ضروریات میں سے بڑی واضح ہے جیسا کہ جواہر میں ہے، اور ممیز بچے کا بھی جو ہے نا وہ نماز جمعہ صحیح ہو سکتی ہے بنا بر صحت عبادات اور شرعیت عبادات ممیز کے۔ مقیم ہونا چاہیے یعنی مسافر نہ ہو، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مسافر پر واجب نہیں ہوتا، نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں، اور مسافر میں ہر وہ شخص شامل ہے جس کا حکم قاصر کرنا ہو نماز کو، اس سے پھر کثیر و سفر اور جو اقامت کی نیت کر چکا ہو اور جو سفر میں گناہگار ہو تو وہ نکل جائیں گے، اور مسافر جس پر تقصیر واجب نہیں ہوتی جیسے 4 جگہوں میں سے کسی ایک میں موجود ہو، تو علامہ حلی تذکرہ میں اس کے وجوب حضور کا جناب علی حکم لگاتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی جمعہ میں جائے گا، اور شہید اول دروس میں اسے فعل و ترک میں اختیار دیتے ہیں، زیادہ ظاہری ہے کہ اس پر واجب نہیں ہے چونکہ نصوص سابقہ اس کو شامل ہیں، اگرچہ وہ دلیل خارجی کی وجہ سے اپنی نماز پوری پڑھ سکتا تھا۔ مریض پر بھی جمعہ واجب نہیں، اتفاق ہے، علامہ حلی نے تصریح کی ہے تذکرہ میں کہ اس پر واجب نہیں ہے، چاہے اس پر حاضر ہونا مشقت ہو یا نہ ہو، نصوص کی اطلاق سے تمسک کیا۔ شہید ثانی نے مسالک اور روض الجنان میں اور ایک جماعت نے مشقت کی صورت میں شرط لگائی ہے، یا تو مشقت ہو جو اکثر اس کو تحمل نہیں کیا جا سکتا، یا پھر مرض کے زیادہ ہونے کا خوف ہو یا اس کے طولانی ہونے کا خوف ہو، یہ بغیر دلیل کے نص کو تقلید کرنا ہے، اور مریض کے ساتھ بہت زیادہ بوڑھا بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ملحق ہے کہ اس کا بھی جمعے کی طرف آنا مشقت کا سبب ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے، تو اس کے استثناء کی صحیح زرارہ میں تصریح بھی کی گئی ہے۔ اسی طرح نابینا پر بھی واجب نہیں ہے وہ آئے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، نصوص صاحب کا بھی اس پر دلالت کرتی ہیں اور وہ اطلاق رکھتی ہیں، چاہے
اس پر آنا مشقت ہو یا نہ ہو، چاہے کوئی اس کو رہنمائی کرنے والا ہو یا مسجد کے وہ قریب ہو، چونکہ اطلاق روایات ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ صاحب عرج یعنی جو لنگڑا لولا ہے اس کو بھی استثناء کریں گے، حالانکہ نصوص اس سے خالی ہیں۔ محقق نے معتبر میں اس کو قید اور شرط لگائی ہے کہ زمین گیر ہونے کی حد تک وہ کیا ہے یعنی ٹیڑھا ہو، اور یہ بات اچھی ہے کیونکہ اس صورت میں تو وہ مریض کے مصادیق میں سے شمار ہوگا۔ اور یہ جو عذر ہوتے ہیں ان میں بارش بھی شامل ہے، بلکہ تذکرہ میں ہے کہ علماء میں اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور صحیح عبد الرحمن امام صادق علیہ السلام سے اس پر دلالت بھی کرتی ہے۔ فرمایا لا بأس ان تضع الجمعۃ فی المطر، کوئی حرج نہیں کہ بارش کی حالت میں جمعہ کو چھوڑ دو۔ یہ روایت باب 23 ابواب نماز جمعہ میں ہے۔ علامہ حلی اور بعض ان کے بعد میں آنے والوں نے ملحق کیا مطر کے ساتھ وحل، حر اور برد شدیدین، یعنی کیچڑ وغیرہ ہو یا شدید گرمی سردی ہو، جب ان سے ضرر کا خطرہ ہو، اور یہ بھی حرج ہونے کی وجہ سے بہتر ہے۔ اور شہید ثانی نے مسالک اور روض الجنان میں ایسے کچھ متعلقہ چیزوں کو بھی ملحق کیا ہے، اگر روٹی جلنے کا خوف ہو یا کھانے کے خراب ہونے کا خوف ہو تو اس کو بھی قید کرنا واجب ہے جب اس کا رہ جانا یعنی ضرر کا باعث ہو، جیسا کہ مدارک الاحکام میں ان کے بھانجے یا نواسے نے کہا ہے سید عاملی نے۔ اور بعد جو ہوتا ہے جو 2 فرسخ سے زیادہ فاصلے پر ہو جہاں پر جمعہ ہو رہا ہے تو پھر اس پر بھی واجب نہیں ادھر آنا۔ روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں لیکن اختلاف ہے۔ شیخ توسی کی مبسوط خلاف سے اور مرتضی سید مرتضی اور ابن ادریس سے، بلکہ مشہور یہ ہے کہ اس کی حد 2 فرسخ سے زیادہ ہو۔ صحیح محمد بن مسلم میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تاجب علی من کان منها على رأس فرسخین فاذا زاد على ذلك فلیس علیہ شیء، واجب ہے اگر 2 فرسخ کے سرے پر ہو، لیکن اگر اس سے زیادہ فاصلے پہ ہو تو پھر اس پر نہیں ہے۔ یہ حدیث باب 4 ابواب نماز جمعہ میں ہے۔ شیخ صدوق ابن حمزہ نے اختیار کیا ہے کہ جو بندہ 2 فرسخ کے سرے پر ہو تو اس پر بھی نماز جمعہ میں آنا واجب نہیں ہے، صحیح زرارہ کی وجہ سے۔ اس روایت سے مراد لیا گیا ہے کہ 2 فرسخ سے زائد مراد لیں گے، چونکہ ترجیح جو ہے نا جس سابقہ روایت کو ہے، اور اس کی اور بھی روایات دلالت کرتی ہیں۔ ابن ابی عقیل نے کہا کہ جمعہ واجب ہے تاجب من غدا من منزل بعد صلاۃ الغداۃ فیدرک الجمعہ، جو شخص صبح نماز صبح کے بعد گھر سے چلے جمعے کے لیے اور جمعے تک پہنچ جائے تو اس پر واجب ہے۔ ابن الجنید کہتے ہیں کہ ہر مسلمان پر اس جمعے کی طرف چلنا واجب ہے۔ اذا راح منها ادرک منزلہ قبل خروج نہار یومہ، جب وہ نماز کے بعد واپس جائے تو دن کیا ختم ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ صحیح زرارہ امام باقر علیہ السلام سے الجمعۃ واجب علی من ان صلی الغداۃ فی اہلہ ادرک الجمعہ، کہ جمعہ ہر اس پر واجب ہے کہ اگر وہ صبح اپنے گھر میں پڑھے تو جمعے کی طرف پہنچ جائے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما یصلی العصر فی وقت ظہر فی سائر الایام کئی اذا قضوا الصلاۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجعوا الى رحالهم قبل اللیل وذلك سنت الى یوم القیامہ۔ نبی اکرم نماز عصر دوسرے دنوں میں نماز ظہر کے وقت پڑھتے تھے تاکہ جب لوگ اصحاب نبی اکرم کے ساتھ نماز پڑھیں تو پھر وہ رات ہونے سے پہلے اپنے گھر پہنچ جائیں، اور یہ قیامت تک سنت اور طریقہ ہے۔ باب 4 ابواب نماز جمعہ۔ اس کا جواب دیا گیا کہ ان سے مراد وہی 2 فرسخ ہیں، صحیح محمد ابن مسلم اور زرارہ کی وجہ سے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تاجب الجمعۃ علی کل من کان منها علی فرسخین، کہ جو بندہ 2 فرسخ پر ہے تو اس پر جمعہ واجب ہے۔
اور فاضل بن شازان جلیل القدر شخصیت کی روایت بھی امام رضا علیہ السلام سے انما وجبت الجمعہ لا من یکون علی فرسخین لا اکثر من ذالک لانما یقصر فیہ صلاة بریدان ذاہبا و برید ذاہبا و برید جائیا والبرید اربعۃ فراسخ فواجبت الجمعة ولا من هو على نصف البرید الذي يجب فيه تقصيره وذلك أنه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين فذلك 4 فراسخ وهو نصف طريق المسافر. جمعہ اس پر واجب ہے جو 2 فرسخ پر ہو، اس سے زیادہ فاصلے پر ہو تو واجب نہیں ہے، چونکہ نماز جو قصر ہوتی ہے تو 2 برید ہوتی ہے جانے کے لیے، یا 1 برید آنے اور 1 برید جانے کے لیے، اور برید 4 فرسخ ہوتا ہے، تو واجب ہے جمعہ اس پر جو نصف برید پر ہو، کہ جس میں تقصیر واجب ہو جاتی تھی، اس لیے کہ وہ 2 فرسخ آئے گا 2 فرسخ جائے گا تو 4 فرسخ بن جائیں گے جو مسافر کے آدھے سفر پہ ہوتا ہے۔ یہ روایت اسی باب 4 میں ہے۔ ہاں، جو اس پر حاضر ہونا واجب نہیں ہے، اگر وہ تکلف کرے تو اس پر جمعہ واجب ہے اور جمعہ اس کے ساتھ منعقد بھی ہو جائے گا، مگر وہ کہ جو تکلیف سے خارج ہو جیسے بچہ اور مجنون، تو مسافر، نابینا، مریض اور بوڑھا اور جو دور ہوتا ہے تو اصحاب کے درمیان ان کے بارے میں یقین ہے، جیسا کہ مدارک میں ہے۔ عورت کے بارے میں اگر وہ جمعے میں آتی ہے تو اس کو عدد میں شمار نہیں کیا جائے گا، اس پر تمام کا اجماع ہے، اتفاق ہے۔ صحیح فاضل بن عبد الملک ہے فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ لَهُمْ جَمَعُوا اِذَا كَانُوا 5 نفر، یعنی یہ مردوں میں ظہور رکھتی ہے۔ اگر وہ جمعہ پڑھتی ہے تو آیا اس کے لیے جمعہ کافی ہوگا اور زہر اس سے ساکت ہوگی؟ حفص بن غیاث کی روایت ہے ابن ابی لیلہ سے، اللہ نے جمیع مومنات اور مومنین پر جمعہ واجب کیا ہے، عورتوں کے لیے اور مسافر اور عبد کے لیے رخصت دی ہے، جب وہ آئیں تو رخصت ساکت ہو جاتی ہے اور فرض اول ان پر واجب ہے، اس لیے وہ کافی ان سے عرض کی کس سے؟ فرمایا عن مولانا ابی عبداللہ، یہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، باب 18 باب نماز جمعہ میں۔ اور صحیح ابو حمام سے ہے امام ابو الحسن سے کہ جب عورت مسجد میں امام جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھے تو 2 رکعت ہوگی اور 2 رکعت کم ہو جائے گی، اگر وہ مسجد میں 4 رکعت پڑھے تو نماز اس کی کم ہوگی، لِتُصَلِّ فِي بَيْتِهَا أَرْبَعًا أَفْضَلُ، لیکن اس کا گھر میں پڑھنا وہ افضلیت رکھتا ہے۔ تو استدلال یہ ہے کہ عورت کی نماز کا نقص ہو جانا محمول ہے کہ ثواب کم ہوگا، لیکن جمعہ صحیح بھی ہوگا اور کافی بھی ہوگا۔